الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ جل شانہ نے تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، انما المؤمنون اخوہ۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب اور وہ برائیاں بیان فرمائیں جن سے ایمانی اور اسلامی اخوت کا رشتہ کٹ جاتا ہے، جن کی وجہ سے اسلامی اخوت پارا پارا ہوتی ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 11 کے بارے میں گزشتہ جمعے 3 باتیں عرض کی گئیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ سب سے پہلی چیز، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو، اور دوسری چیز اس میں بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے برے نام مت رکھو، چڑھانے کے لیے کسی کا برا نام نہ رکھو۔ اب یہ آیت نمبر 12 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی چیز اس آیہ کریمہ میں فرمائی گئی جس سے روکا گیا، بدگمانی ہے، اور دوسری چیز تجسس، ٹوہ لگانا، اور تیسری چیز غیبت ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب بہت گمان کیا جائے، کچھ سوچا جائے، اس میں انسان حرام کی حد میں قدم رکھ لیتا ہے۔ تو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کا عیب تلاش کرنے کی ٹوہ نہ لگاؤ، کسی کا عیب تلاش کرنے کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً اسے تم ناپسند کرتے ہو۔ تو جب کسی کی غیبت کر رہے ہو تو ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان گناہوں سے توبہ کرو، یقیناً اللہ توبہ بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلی برائی جس سے اس آیہ کریمہ میں روکا گیا
وہ ہے بدگمانی. بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. دیکھیے یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، بندوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے ان دونوں سے روکا. خوش گمانی، کسی کے بارے میں اچھا خیال کرنا، یہ باعث ثواب ہے، لیکن بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. بدگمانی حرام ہے. اللہ سے بدگمانی کہ اللہ یقیناً مجھے عذاب دے گا، اللہ مجھے مصیبت ہی میں رکھے گا، میرا کاروبار ہمیشہ تباہی رہے گا، مجھے برکت نہیں ہوگی. یہ اللہ سے بدگمانی ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رحمت سے مایوسی جھلک رہی ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنا بڑے سے بڑا گناہ انسان سے ہو گیا ہو، جب تک سانس باقی ہے اس کی رحمت سے آس مت توڑو، وہ اللہ معاف فرمائے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوا کرتے ہیں. مومن جو اللہ کو مانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. کاروبار اگر آج کچھ مندہ ہے تو وہ میرا مالک مہربان ہے، وہ ان حالات کو پلٹا بھی سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ. کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو. یعنی مایوسی کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے. موت تک انسان کو اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ رحمت فرمائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مرنا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں اس سے وہی معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس سے وہی معاملہ کرتا ہوں. اب بندے کو اختیار ہے کہ میرے بارے میں جو چاہے گمان رکھے. اگر رحمت کا گمان رکھتا ہے تو رحمت حاصل ہوگی، اور اگر مایوس ہوتا ہے، بدظن ہوتا ہے تو اسے وہی کچھ ملے گا. انا عند ظن عبدی بی. اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ رحمت کا گمان رکھنا چاہیے. ہمیشہ رحمت. اچھی حالت ہے شکر کرنا چاہیے، سختی ہے تو اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. یہ گردش لیل و نہار، یہ سختی، یہ فراخی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے. اسی ظن کا دوسرا پہلو ہے بندوں سے بدگمانی. بندوں سے بدگمانی. دیکھیے جس کی ظاہری حالت اچھی ہے، جس کی ظاہری حالت اچھی ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا اچھا ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، بظاہر وہ اچھا آدمی ہے، تو بغیر کسی دلیل کے اس سے بدگمانی یہ حرام ہے. ایک آدمی شریفانہ زندگی گزار رہا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی عیب نہیں ہے، اس کے ظاہر میں
کوئی اس کی بری حالت نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ حرام ہے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں۔ دلوں کا حال کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور ہمارے لیے پابندی ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش کریں، یہ پابندی ہے۔ تو ظاہری حالت اگر اچھی ہے تو اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، بغیر دلیل کے بدگمانی کسی بھی مومن سے یہ جائز نہیں ہے، یہ ظن حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ ظن، یہ بدگمانی، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی قرینہ نہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں انسان برا گمان کرتا ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اور ذرا سوچئے، بدگمانی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ گناہ، حرام ہے، گناہ ملتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہم کر کچھ نہیں رہے لیکن ہمارے نامہ عمل میں اللہ کی طرف سے ثواب لکھا جا رہا ہے، تو بدگمانی حرام اور خوش گمانی یہ باعث ثواب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، سورہ النور ابتدائی آیات میں واقعہ افک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پر تہمت لگی، مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم وہ بات سن رہے تھے جو ایک سکینڈل بنایا گیا، جب تم وہ بات سن رہے تھے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی کیا لازم ہے کہ جب بھی انسان اس طرح کی صورتحال سے گزرے، حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں معاشرے میں، تو لازم ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اللہ پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرے گا۔ کسی کے بارے میں کوئی بات مشہور ہو گئی اور انسان اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، کوئی اس سے بات کرتا ہے تو اسے اچھا رخ بتاتا ہے، صحیح رخ بتاتا ہے، تو آپ نے پس پشت جب وہ سامنے نہیں ہے اس کی مدد کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو اللہ پیٹھ پیچھے تمہاری مدد فرمائے گا۔ انسان کو دوسرے کی آبرو اپنی آبرو پر قیاس کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو انسان آبرو مند سمجھتا ہے، عزت مند سمجھتا ہے، تو دوسرا شخص بھی عزت اور آبرو رکھتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں تو کل میرے بارے میں بھی بدگمانی ہو سکتی ہے، اور جیسے میں اپنے بارے میں بدگمانی پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے بارے میں بدگمانی کیوں کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہی واقعہ افک جو پیش آیا، اس میں عجیب و غریب پہلو پیش آئے۔
یعنی اللہ جل شانہ نے خود اس واقعے میں فرمایا ہے کہ لا تحسبوه شرا لکم وهو خیر لکم، اسے تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے بڑی نصیحتیں عطا فرمائیں، سب کی عزتوں کو، آبروؤں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، تو اسے شر نہ سمجھو۔ باتیں ہو رہی تھیں مدینہ کے ماحول میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں میزبان بھی تھے، جن کے گھر آپ نے قیام فرمایا اور جن کی قبر آج استنبول کی فصیل کے باہر ہے، تو یہ باتیں جب چل رہی تھیں تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ لوگ عائشہ کی نسبت ایسا ایسا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا یہ بڑی نصیحت کی بات ہے، سیکھنے کی بات۔ فرمایا جھوٹے ہیں یہ لوگ، جھوٹے ہیں، کیا ایسا کام تو کر سکتی ہے؟ جو باتیں ان سے منسوب کی جا رہی ہیں، کیا ایسا کام تم کر سکتی ہو؟ کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی عائشہ تجھ سے کہیں بڑھ کر پاک صاف ہے، ان کی نسبت ایسا گمان کیوں کیا جائے؟ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ النور کی آیات نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ سلیم الفطرت تھے، ان کی سوچ لوگوں کی سوچ سے، منافقین کی سوچ سے بالاتر تھے، کہ اگر ہم اپنے گھر میں اس برائی کا گمان نہیں رکھتے تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں ہم یہ بدگمانی کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی بات آج بھی سوچنی چاہیے کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں۔ تو اگر کسی کی بیوی، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان، اچھا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھوں نے خطا کی ہو، کسی کے کانوں نے خطا کی ہو، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب ایسی بات انسان سنے تو انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا، کہ ایسی بات زبان پر لانا ہمیں زیب نہیں دیتا، ایسی بات کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی سب کی عزتوں کا پردہ رکھنے والا ہے۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بڑا بہتان ہے، ایک بڑا سکینڈل ہے جو لوگوں نے بنایا۔ تو بدگمانی سے اللہ جل شانہ نے سختی سے منع فرمایا، اور یہی بدگمانی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ جو کچھ فساد ملک میں پھیلا ہوا ہے، غور کیجئے کہ یہی 6 برائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا فساد پھیلا ہوا، یہ بدگمانیاں ہیں۔ فلاں نے یہ کام یوں کیا ہوگا، فلاں نے یہ کام یوں کیا ہوگا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بدگمانی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا کسی کے پاس، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مزاج بن گیا، ہمارا کلچر اس طرح کا بن گیا، ہر کسی سے بدگمانی، اور اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ حسن ظن، خوش گمانی کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ اتنا پروپیگنڈا کہ بالکل پینٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے، حالانکہ وہ برا نہیں ہوتا۔
طبیعت جب اس طرح کی بن جائے تو پھر وہ برائی کی طرف چلتی ہے اور مخالف پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اچھی طبیعت اور بری طبیعت میں کیا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ کتا پڑا ہوا تھا، مردہ کتا اکڑا ہوا۔ تو حواریوں نے، ساتھیوں نے کہا یہ اتنی سخت بدبو اسی کمبخت سے آ رہی ہے، اتنی سخت بدبو اسی سے آ رہی ہے۔ اب وہ اکڑا ہوا تھا، منہ کھلا ہوا اس کا۔ تو حضرت مسیح نے کیا فرمایا؟ دیکھو اس کے دانتوں کی سفیدی کتنی اچھی ہے۔ خیال فرمایا؟ دوسروں نے تبصرہ یہ کیا کہ یہ کمبخت اسی کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، اس سے بدبو پھیلی ہوئی ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے سبق دیا کہ بدبو کو کیوں دیکھتے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں، کوئی اچھائی بھی تو ہے نا اس میں۔ تو اگر ذہن اچھا ہے، طبیعت اچھی ہے، تو وہ اس حالت میں مردہ کتے سے بھی اس کی کوئی خوبی دیکھ لیتا ہے، اور اگر طبیعت بری ہے تو اچھا بھلا آدمی، نمازی آدمی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اسے اس میں بھی برائیاں نظر آئیں۔ ایک ہوتا ہے کیڑے نکالنا، کسی میں موجود ہوں نکالے جائیں، لیکن یہ بدگمانی میں ہوتا ہے کیڑے ڈالنا، بدگمانی میں کیڑے ڈالے جاتے ہیں، دوسروں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح کا واقعہ امام غزالی نے نقل فرمایا، چونکہ حضرت مسیح سیاحت میں زیادہ رہتے تھے، اسی لیے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ ایک خنزیر قریب سے گزرا، خنزیر، سور قریب سے گزرا، فرمایا سلامتی سے جاؤ۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ خنزیر کو، سلامتی سے جاؤ۔ تو سوال ہوا بڑا تعجب کے ساتھ کہ خنزیر تو حرام ہے، پہلی ملتوں میں بھی حرام تھا، ہمارے ہاں بھی حرام ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ آپ اسے دعا دے رہے ہیں، خنزیر کو؟ فرمایا ہاں، میں عادت ڈال رہا ہوں، میں عادت ڈال رہا ہوں کہ زبان جب بولے اچھی بات بولے، میں عادت ڈال رہا ہوں۔ یہ خنزیر کے بارے میں عادت ڈال رہا ہوں کہ میرے منہ سے جب نکلے کوئی اچھی بات ہی نکلے۔ تو دیکھیے حضرت مسیح کا اسوہ ہمیں خوش گمانی سکھاتا ہے۔ کوئی کتنا برا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ذات میں ہے، اللہ کے پاس اس نے جواب دینا ہے۔ جب تک وہ معاشرے کو میں فساد نہیں پھیلا رہا، ہمیں اس کی کوئی خوبی ہی دیکھ لینی چاہیے، یا اپنی زبان بند رکھیں، اپنا ذہن کی اچھے کام کے اندر ہمیں مصروف کرنا چاہیے۔ تو پہلی برائی جو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی وہ بدگمانی ہے، کہ بدگمانی دوسروں کے بارے میں یہ حرام ہے، اس سے آپس کا بھائی چارہ یہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی بات صرف بدگمانی تک نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کسی کے عیب تلاش کرنا، سراغ لگانا کہ اس میں کیا برائی ہے، کیا عیب پایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی برائی معلوم ہو جائے تو پھر اس پر مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے، حاشیے چڑھائے جاتے ہیں، اور اخبار کو تو بات چاہیے۔ اور آج کل جو ایک فتنہ آ گیا ہے سوشل میڈیا، الامان والحفیظ،
کسی کی عزت آبرو کی اسے خیال نہیں ہے، جو بات کسی کے دل میں آئی وہ اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ تو یہ سب چیزیں حرام۔ ولا تجسسوا، فرمایا کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اس کی تلاش نہ کرو۔ جو عیب کسی کے چھپے ہوئے ہیں انہیں چھپا رہنے دو، اور جو دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ اس کے عیب کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش میں اللہ ہو اسے اللہ اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں ہے، گھر میں ہوتے ہوئے اللہ اسے رسوا فرما دیتا ہے۔ جو دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اسے اپنے گھر میں اللہ رسوا کر دے گا۔ یہ اخبار میں آپ دیکھتے ہیں، اخبار، سوشل میڈیا کہ جنسی اور اخلاقی سکینڈل اچھالے جاتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اسی طرح نجی خطوط کسی کے پڑھنا، کوئی لیٹر کسی کو لکھا ہے اور اس کے ہاتھ آ گیا، پڑھنا اس کے لیے حرام ہے۔ پوسٹ آفس سے رابطہ کرتے ہیں، پیسے دے کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کیا، لائن مل گئی، لیکن ایسا ملا کہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، اب یہ چسکا لے رہا ہے اور سن رہا ہے کہ آپس میں ان کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ حرام ہے، فوراً فون بند کر دینا چاہیے۔ ہمارے جو بھائی ٹیلی فون آپریٹر ہیں انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، نمبر ملا کے لازم ہے کہ ہٹا دیں، یہ نہیں ہے کہ اپنے کان کے ساتھ لگائیں دیکھیں کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے گھر جھانکنا یہ حرام ہے۔ چھت کسی کی اونچی ہوتی ہے، کسی کے نیچے ہوتی ہے، اب چھت پہ گیا تو منڈیر پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، یہ حرام ہے۔ کسی کے گھر میں، ہمسائے کے گھر میں جھانکنا یہ حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں یہ جو مینار ہوتا ہے اصل میں اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، مینار نہیں تھا، لیکن اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہے، مؤذن کو امین ہونا چاہیے، وہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے کوئی چیز دیکھ لی تو وہ امانت دار ہے، کسی کے پاس اس کا ذکر کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح کسی کے گھریلو معاملات یا کسی کے ذاتی معاملات کی ٹوہ لگانا اس آیا کی روح سے، ولا تجسسوا، اس آیا کی روح سے یہ حرام ہے۔ اس تجسس کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے برائی کی اشاعت ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے معاشرے میں برائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اشاعت فاحشہ یہ سراسر نہیں، فاحشہ بذات خود حرام، بے حیائی بذات خود حرام، اور بے حیائی کا تذکرہ کرنا اور اس کی ٹوہ میں رہنا یہ ایک الگ حرام۔ تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس کے بارے میں خاص تاکید فرمائی اور اس آیہ کریمہ میں بھی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ یعنی آپ نے خود پوچھا، لوگوں سے پوچھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادب یہی ہے۔ فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اس کی کسی ناپسندیدہ حالت کا ذکر کرنا، اس کی یہ غیبت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر وہ اس میں موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، پس پشت آپ اس کی برائی ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات آپ ذکر کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان ہے وہ۔ تو پس پشت کسی بھائی کی برائی ذکر کرنا جو اس میں موجود ہے، یہ حرام ہے۔ اور یہ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں، اشاروں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اشاروں سے کسی کا ذکر کرنا۔ امہات المومنین میں سے ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ کسی دوسری زوجہ محترمہ ام المومنین کا اشارے سے ذکر کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے بات کہی ہے، یہ اتنی کڑوی بات ہے، اتنی گندی بات ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں یہ بات ڈال دی جائے تو پورا سمندر بدبودار اور گندا ہو جائے گا۔ یہ اشارے صرف اتنی بات کہی کیونکہ قد چھوٹا ہے۔ اور فرماتی ہیں وہ کہ میں نے کسی کا آپ کے پاس ذکر کیا تو آپ نے یوں سمجھایا کہ مجھے دنیا بھر کی دولت مل جائے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی آدمی کا یوں ذکر کروں، اس لیے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ اور دیکھیے یہ غیبت صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے شخص کی غیبت ہوتی ہے اور حرام ہے، کسی بچے کے بارے میں کوئی بات کہنا، غیبت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی دیوانے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، وہ تو دیوانہ ہے، اللہ کے ہاں معاف ہے، بچہ بھی معاف ہے اس کے لیے۔ دیوانہ مجنون اس کا بھی کوئی عمل نہیں لکھا جا رہا، لیکن اگر کسی دیوانے اور مجنون کی غیبت کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ بلکہ فقہا تو یہ لکھتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں بسنے والے کافر ذمی، جن کی جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ ہمارے ذمے ہے، ان کی غیبت یوں ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان کی غیبت حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعے پیش آئے۔ ایک واقعے میں تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، نفل روزہ، غیبت کی، آپ نے وضو بھی دوبارہ کروایا، نماز بھی دوبارہ پڑھوائی، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو روزہ تم نے رکھا تھا یہ اس کی جگہ ایک اور روزہ رکھو۔ یعنی غیبت، اس لیے کہ غیبت میں گوشت کھا لیا اور کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک اور روزہ رکھو۔ اگر غیبت ہو جائے تو پھر اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ دیکھیے اگر اس شخص کو پتہ چل جائے کہ اس نے میری غیبت کی ہے، اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ نہیں پتہ چلا تو حضرت انس سے روایت ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری بخشش فرما اور اس کی بھی بخشش فرما۔ تو مغفرت کی دعا اس کے لیے انسان کرتا رہے۔ ہمارے اسلاف میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
بڑے امام جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، ایک شخص نے ان کی غیبت کی، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے خرما کھجوروں کا ایک ڈش بھر کر اس کو ہدیہ بھیجا، کھجوروں کی میٹھی ڈش ہدیہ کی، اور کہلا بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی تمام عبادت بطور ہدیہ مجھے عنایت فرما دی ہے، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ساری اپنی عبادت وہ مجھے ہدیہ کی ہے، لہٰذا میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کا عوض چکا دوں، لیکن مجھے معاف کیجئے کہ میں بدلے کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکا، تم نے بہت بڑی چیز مجھے دی، نیکیاں، عبادتیں، میں تو صرف ایک ڈش بھیج رہا ہوں، تو میں بدلے کا حق پورا ادا نہیں کر سکا۔ امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی سلام اللہ علیہم نے غیبت کرنے والے شخص سے کہا جو ان کے پاس کسی کی برائی کر رہا تھا، کہا کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے، چپ ہو جاؤ۔ تو 3 برائیاں اللہ جل شانہ نے سورہ الحجرات کے آیت نمبر 12 میں 3 11 میں اور 3 12 میں بیان فرمائیں۔ ان برائیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان بھائی چارہ، اخوت اور مہربانی کے جذبات بڑھیں اور نفرتیں، کینے، یہ جھگڑے فساد ہمارے ملک سے ختم ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔